شکار پہ جاتا ہے تو کھو جاتا ہے، کسی ہرن کے شکار کی ہرن کے پیچھے دوڑتا ہے تو کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ جنگلیوں کی حکومت ہوتی ہے، بادشاہ کو وہ جنگلی پکڑ لیتے ہیں۔ جب بادشاہ وہ جنگلی پکڑ لیتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمیں جنگلی کہتے ہیں کہ تو اس کا ہم بلیدان کے لیے اس کے جو ہے تیاری کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کے صاحب جو بلیدان چڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال اس کو تیاری کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے اس کو بلیدان چڑھانے کا تو اس کا جب چیک کرتے ہیں تو دیکھتا ہے انگلی کٹی ہوئی ہے، تو وہ جنگلی دوسرے جنگلی سے کہتا ہے صاحب اس کا بلیدان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہاں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کو انگلی نہ کٹتی تو آج تو میں پوری جان سے گیا تھا۔ چلو یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ انگلی کٹ گئی میں تو بچ گیا، لیکن جب تمہیں جیل میں بھیجا جا رہا تھا تو تم نے یہ کیوں کہا کہ بڑا اچھا ہوا ہے؟ اس میں کیا اچھائی تھی؟ کہنا بادشاہ سلامت میں آپ کے ساتھ ہوتا، جب میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو تو ایمان پہنچے گا، اس دن ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ باتیں ہمارے آپ کے سمجھ سے بہت دور ہیں، لیکن ہمیں جو بات کہی جا رہی ہے خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، ان باتوں کو سمجھو کہ اگر کوئی چیز ہم سے، کوئی بھی نیک عمل ہم سے چھوٹ گیا، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ چھڑایا گیا ہے۔ ہم نیکی سے محروم ہو گئے، ہمیں نیکی سے محروم کیا گیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ہماری بدعمالیوں کی بنا پر۔ کون سی بدعمالی یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں نماز چھوٹ گئی، فلاں چیز چھوٹ گئی، وہ چھوٹنے میں کہتے ہیں کہ بھائی آج جو ہے فلاں کام کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ ہرگز ایسا نہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری جب ہم ایسی بات سوچیں گے تو کیا کہیں گے؟ استغفار پڑھیں گے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے یہ نیک کام آج رہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیز پیدا ہوگی ہمارے اندر، ورنہ ہم ان چیز کو اس پہ ڈال کر اس کے اندر استغفار بھول جائیں گے۔ بھئی یہ تو آج اس وجہ سے ہو گیا، پھر استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں آزمائش کرتا ہے وہ انہی چیزوں ہی کرتا ہے۔ بھائی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن گناہ کے بعد ہم جب استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کی بھی درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو بات صرف سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں تو ان باتوں کا بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، اللہ سے ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ ہم تو بہت ہی بڑی زبردست بات کر رہے نظر آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کل کا موسم اچھا تھا آج کا خراب ہے۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے بھائی؟ یہ تم نے کیا کمپیئر کر دیا کہ بھائی ہمارے لیے یہی اچھا تھا؟ یا تو چپ رہو، کچھ مت بولو، ہاں بولنا ہے تو اللہ سے ضرور بولو، یا اللہ آسانی فرما دیجیے، یا اللہ ہماری بدعمالی ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے یہ آج موسم ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے میں آج اس چیز سے محروم ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو۔ تو بھائی یہی کرنے کے لیے تو بھیجا ہے، اور دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ لیکن ہمیں سوال کا جواب ہی نہیں آتا، نہ صرف جواب نہیں آتا بلکہ ہم الٹا جواب دے کر مائنس میں اپنے نمبر لیتے ہیں۔ یہاں تو مائنس کے نمبر چل رہے ہیں۔ علمان الحفیظ سمجھو، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو بیان کیا ہے وہ یہی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، کہ بھائی خضر علیہ السلام جو تھے وہ کا ان کو جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اور جو واقعات مجھ سے زیادہ آپ پہلے جان چکے ہیں، میں صرف بہت مختصر طور پر عرض کروں گا کہ ایک بچے کی جو ہے وہ بہت ہی معصوم بچہ تھا، وہ خضر علیہ السلام نے اس کی گردن مار دیا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا غضب کر دیا آپ نے، اس بچے معصوم بچے کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چپ رہو۔ موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ اسی طرح 2-3 واقعات ہیں ایسی کہ دیوار گر رہی تھی، دیوار کھڑی کر دی گئی، تو کہا کہ بھائی ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا کیا نہیں، آپ کیوں ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بات صرف سمجھانے کی یہی ہے، یہ باتیں ہم اور آپ نہیں جانتے۔ وہ کیا تھی؟ یہ بچہ بڑے ہو کر جب ان سے نہیں رہا گیا تو بتا دیا گیا دیکھو یہ بچہ بڑے ہو کر اس کے ماں باپ نیک تھے، لیکن یہ بچہ شرعی تھا، یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا ایذا رسانی کا باعث بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان پہلے لے لی، اور یہ بچہ جو ہے جب اس کی جان پہلے لے لی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفاعت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اب دیکھو، آپ بظاہر تو لگتا ہے کہ بچے کی موت ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے
دل چاہیے. یہ دل جب